ڈبل ثواب کی نیت سے. یہ جو بسوں میں ہوتا ہے نا ڈبل اے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. سنگل اے بولے کوئی نہیں چلے گا, ڈبل اے. تو جس نیکی کے کرنے کا دل نہ چاہے وہ نیکی کرو گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ ڈبل ملے گا. برائی سے بچنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی بچو گے, ثواب ڈبل ملے گا. اللہ کی راہ میں لڑنے کا دل نہیں چاہ رہا, شہادت سے ڈر لگتا ہے, بہادری سے لڑنے سے ڈر لگتا ہے پھر بھی لڑے گا, ثواب ڈبل ملے گا. دوسری شادی کا دل نہیں چاہ رہا, قوم کی خاطر عورتوں کو ٹھکانہ دینے کے لیے شادی کرے گا, ثواب بولو ڈبل ملے گا. اور اگر اس ڈبل کو 4-8 گنا بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھانے کا آپشن بھی ہے, لیکن یاد رکھو صرف ثواب ملے گا, یہ ذہن میں رکھنا. لوگ خوشی میں آ جاتے ہیں, اچھا یار یہ تو بڑا سا, صرف کیا ملے گا؟ ثواب میں. اور میں واقعہ سناتا ہوں, ایک صاحب آئے, بہت پرانی بات ہے, 20-25 سال ہو گئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ایک دودھ پتی پلانی ہے, بہت اہم مشورہ ہے. اصل میں تو مشورہ کرنا تھا, انہوں نے کہا ایسے نہیں, الگ سے ہوٹل میں لے جا کے دودھ پتی سامنے ہوگی پھر, تاکہ آپ بالکل فوکس سے مجھے مشورہ دے. بات کتنی پرانی ہے؟ 20-25 سال پرانی بات. میں نے کہا ویسے ہی مشورہ, نہیں ایسے نہیں, فوکس رہے آپ کا, کیونکہ بہت امپورٹنٹ مشورہ لینا چاہتا ہوں. ہوٹل میں لے گئے, دودھ پتی کا آرڈر کیا, ہمارے سامنے دودھ پتی, ان کے سامنے دودھ پتی, کڑک سی کراچی کی, کراچی اور پشاور اور کوئٹہ نہیں سوری کراچی اور کوئٹہ کی جو دودھ پتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اگر کسی کو دودھ پتی پینی ہے تو صرف کراچی اور کوئٹہ, بس, اس کے علاوہ سب بیکار کی باتیں ہیں. خیر, تو جب انہوں نے پلائی تو میرا دماغ ظاہر ہے, سارے دماغ کے جو ہارمونز سب ایک دم کیا ہو گئے, ایکٹیو. اب میں مشورے کی پوزیشن میں داخل ہو گیا, فل پوزیشن, مشورہ صحیح دوں. کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا دودھ پتی پی ہوئی ہے نا, اب فوکس ہے نا, فوکس ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بس ٹو دا پوائنٹ. انہوں نے کہا آپ تو اتنی ترغیبیں دیتے ہو, بس. میں نے کہا بس یہی, اس پوری ترغیب کا حاصل کیا ہے؟ ثواب ملے گا, اللہ خوش ہوگا, پبلک ناراض ہوگی لیکن اللہ خوش. اگر آپ کے بچے ہیں وہ بھی ناراض, اللہ خوش. پہلی بیوی ناراض, اللہ خوش. سسر ناراض, اللہ خوش. پڑوسی ناراض, اللہ. تم لوگ کو کیوں نہیں بول, ڈبل ثواب ملے گا نا, بولو نا. پڑوسی ناراض, اللہ خوش. بہنیں ناراض, اللہ خوش. ماں ناراض, اللہ خوش. باپ ناراض, اللہ خوش. حکومت ناراض, ہو سکتا ہے کیس ہو جائے, 6 مہینے کی جیل ہو جائے, اللہ خوش. زرداری ناراض, اللہ خوش. شہباز شریف ناراض, اللہ خوش. تو ساری دنیا کے, حتیٰ کہ مسجد کا امام ناراض, اللہ خوش. مقتدی ناراض, اللہ خوش. خوش صرف وہ دوسری عورت ہوگی جس کو ٹھکانہ دیا آپ نے, تو اسی کی وجہ سے اللہ کیا ہوگا؟ خوش. باقی حالات, میں نے کہا حالات تو ایسے ہوں گے نا کہ موسٹ وانٹڈ اپنی بائک اور گاڑی کے پیچھے لکھ دو. تو میں نے کہا اگر اس کو انجوائے کرنے کا تحمل اور برداشت ہے تو کرو, ورنہ. پھر میں نے کہا دیکھو کراچی میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کتنا عظیم جملہ, رکشوں اور بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اور رکشے والا بیچ روڈ پہ چلاتا ہے, روڈ گھیر کے نا, پیچھے لینڈ کروزر والے کو وہ راستہ نہیں دے رہا ہوتا, بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے. اب آدمی کو غصہ تو آئے گا نا, یار مجھے کراس کرنے دے, تو پیچھے اس نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. میں نے کہا وہ اتنی بڑی ٹینشن لیتا ہے دیتا ہے صرف اس ایک جملے کو لکھ کے, تو آپ بھی اپنی بائک پہ لکھ دینا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ تو ہم بیچ میں فری پاکٹ سمجھانے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو نعمت انسان کو, اچھا یہ فری سے ایک اور چیز یاد آئی, اب کیا کروں یار. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی بیوی ہماری دوسری شادی کرا رہی ہے, اور اپنی وائف سے میری بات کراتے ہیں, وہ وائف کہتی ہے میں دل سے راضی ہوں, میں خود کروا رہی ہوں. میں اس وائف کو کہتا ہوں یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نہ کروائیں, چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ. وہ آدمی اتنا غصے کرتا ہے, یار مفتی صاحب میری بیوی اتنی مشکل سے راضی ہوئی تھی اور وہ میری دوسری شادی کرا رہی تھی, اور آپ نے اسی کو بول دیا کہ آپ کا کام نہیں ہے. تو میرا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بکرے کو کبھی نہیں کہا جائے گا کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. وہ کیا خیال ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے بکرا ذبح کرنا ہے اور مجھے آ کے کہہ رہے ہیں بکرے کو سمجھاؤ کہ لیٹ جائے. اور بھائی جس عورت پہ سوکن آ رہی ہے اس کو تکلیف ہوگی, اس سے کیوں یہ کام کروا رہے ہو؟ دوسری بات یہ کہ اس سے کہنا کہ میری شادی کرواؤ, اس کا مطلب آپ میں تپڑ نہیں ہے پھر, کیونکہ ری ایکشن سب سے زیادہ اسی کی طرف سے ہونا تھا.
اسی کو آپ نے سائٹ پہ لگا دیا. اب ری ایکشن تو پھر بھی ہوگا, یہ ذہن میں رکھو, لیکن آپ نے کرنے کے بعد ساری بلی ڈالنی ہے اس کے اوپر کہ تم نے ہی تو بولا تھا, اور گھننے بن جاؤ گے آپ. اب جو ٹینشن آئے گی, ایک تو اس پہ سکن آنے کی ٹینشن, دوسری اس ٹینشن کی ذمہ دار بھی آپ اس کو بناؤ گے. اس لیے میں عورتوں کو کہتا ہوں, آپ کا یہ کام نہیں ہے اپنے میاں کو دوسری شادی کی ترغیب دینا, آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ بولو بھائی مجھے میرے حقوق چاہیے, کرنا نہ کرنا یہ آپ کا ہیڈیک ہے, مجھے میرے حقوق میں ذرا کوتاہی ہوئی نہیں